اب دوسرا حصہ جو ہے وہ درس کی ادائیگی کے سلسلے میں ہے کہ درس ہم جو ہے وہ پیش کیسے کریں گے۔ میں نے کہا تھا پہلے آغاز ہے، پھر مرکزی خیالات اور اہم نکات ہیں اور اختتام ہے، یہی 3 چیزیں ہوں گی۔ آغاز میں ہم کیا کریں گے؟ شروع کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، یا کوئی اور جو ہے وہ حصہ ہم پڑھیں گے جس سے جو ہے وہ اللہ کی تعریف بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس سے آغاز کریں گے اور پھر تلاوت کریں گے۔ تلاوت صاف اور صحیح کریں ورنہ درس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اکثر کیونکہ میں بتایا کہ میں بڑی مدت سے یہ پروگرام کر رہا ہوں، تو الحمدللہ جب یہ لوگ جو بھائی شروع ہوتے ہیں ہمارے، ہو سکتا ہے کچھ کی تجوید کمزور ہو، لیکن پروگرام کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ تجوید بہتر کی جا سکے۔ ہمارے ساتھ مولانا بخاری صاحب ہیں، تو یہ الحمدللہ اس پہ جو ہے وہ تجویز دیتے رہتے ہیں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے مجھے سنا لیں، اور بھی طریقے جو ہے یوز کرتے ہیں تاکہ تجوید بہتر ہو۔ لیکن یہ شرط نہیں ہے آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کی، اب پروگرام میں شامل ہو، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ تک جو ہے وہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تلاوت قرآن اور ترجمہ کے بعد ابتدا کسی قرآنی تمثیل، واقعاتی حدیث یا تاریخ اسلامی کے اہم واقعے سے کریں۔ جیسے کہا کہ وہ یاد رہتا ہے اس لیے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ شروع کے مواد کو مکمل طور لکھ کر تیاری کر چکے ہیں، اس کو زبانی گفتگو کریں، خود اعتمادی قائم رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اس موضوع پر 8 سے 10 گھنٹے آپ نے محنت کی ہے، یعنی آپ جو ہے نا اس کے ایکسپرٹ ہیں، جس نے اس پہ کام کیا وہ ایکسپرٹ ہے۔ دوسرے فرد کو اس موضوع میں اتنا علم نہیں جتنا آپ کو علم ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ اس وقت اس کے ایکسپرٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں۔ انداز بیان میں سامعین کے لحاظ سے 3 یا 5 نکات جو اس درس سے قرآن کا مرضی خیال ہے ان کو لکھ لیں اور اپنی گفتگو مرکوز کریں۔ ایک ہوتا ہے آپ نے پورا جو ہے وہ درس تحریر کر لیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب جو گفتگو کرنی ہے اس کو نکات کی شکل میں لکھ لیں، 5 نکات لکھ لیں، 10 نکات لکھ لیں، لیکن آپ نقطہ لیں گے تو اس پہ 2 یا 3 منٹ گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ نقطے پہ چلے جائیں گے، تو آپ کو پورا وہ پڑھنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ آپ کر لیں۔ طویل آیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الگ الگ وضاحت کریں، اور آیت کا باہمی ربط جو ہے وہ سامنے رکھیں، یعنی کہ ایک آیت ہے یا دوسری آیت ہے اس کو مربوط کریں آپس میں۔ لفاظی سے اجتناب کریں، اصل چیز فکر اور دعوت عمل ہے، ایسے الفاظ استعمال کریں جو آسان ہو۔ آپ بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، روب نہیں ڈالنا چاہتے، تو جتنے آسان الفاظ ہوں گے، دیکھیں جو چیز ہوتی ہے نا کسی کے لیے مؤثر بنانا، یہ ہمارے رب کا جو ہے وہ اس کی ذات ہوتی ہے جو چیز کو مؤثر بنائے۔ آپ اپنی ہلکی سی بات کہہ دیں، جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں، کس کے ذہن میں ڈالنا، اس کو عمل کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن آپ اپنی بات کو آسان طریقے سے، مہذب طریقے سے جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے موقف کی تائید میں قرآنی آیات اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال پیش کریں، کیونکہ کئی آیات جو دوسری آیات کی تشریح کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہیں جو کہ آیات کی تشریح کرتی ہیں، تو مینلی ان کو آپ فوکس کریں گے۔ ایسی حدیث پیش کریں جن کے مضمون آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہو، صرف صحیح احادیث بیان کریں، اور واقعاتی حدیث بے شمار ہیں، اب وہ کوشش کریں واقعاتی حدیث لینے کی، کیونکہ وہ یاد رہتی ہے۔ ایک تو حدیث بیان کریں گے، دوسرا ایک واقعہ آ جائے گا، دوسرا وہ دیر تک یاد رہے گا۔ قرآن پاک کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کو حالات حاضرہ سے منطبق کریں۔ انطباق بہت امپارٹنٹ ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثالوں کا استعمال کریں، اس سے سامعین کو بات جلدی سمجھ آتی ہے، مثال دینے سے بات آسان ہو جاتی ہے سمجھنا۔ زبان سادہ اور آسان ہو، تلفظ درست ہو، آواز بلند ہو اور واضح ہو۔ الحمدللہ بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارے اس گروپ میں جو ہے ڈاکٹر رفیع صاحب موجود ہیں، شاہد رفیع صاحب، اور ماشاءاللہ یہ جو تلفظ ہے اس کو بہت مدد کرتے ہیں ہمارے صحیح کرنے میں۔ کئی عادت پڑی ہوتی ہے غلط تلفظ بولنے کی، تو یہ ماشاءاللہ اس کی تصحیح کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت ایڈیشنل بینیفٹ ہے اس درس کا، تربیت مدرسین کا، کہ آپ کی عربی بھی امپروو ہو رہی ہے اور آپ کی اردو بھی امپروو ہو رہی ہے۔ فروعی اختلافات و مسائل نہ چھیڑیں، جہاں یہ آپ چھیڑیں گے تو آپ کا درس سننا ایک فرد بند کر دے گا، وہ اسی پہ سوچنا شروع کر دے گا جو آپ نے بات کی، جو اس کے نظریات کے ساتھ سٹرائک نہیں کرتی، وہ اس پہ غور فکر، وہ اس پہ سوچنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اس کے ذہن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اجتناب کریں۔ دوران درس سامعین سے اپنا ربط نہ ٹوٹنے دیں، یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ صفحہ تبدیل کرنا ہے تو میں یہ صفحہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تبدیل کروں گا،
ایسے کر کے تبدیل نہیں کروں گا۔ اور بڑی اچھی بات کی مجھے بھائی نے کہ جو زبانی گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے رابطہ توڑا، آپ نیچے سے پڑھنا شروع کیا، وہیں سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو ایک کانٹیکٹ تھا، آئی کانٹیکٹ، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ کانٹیکٹ سب کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک طرف نہیں رہنا چاہیے، سب کے ساتھ آخر تک آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں، ایک طرف نہ رہے۔ اور اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے جب پروگرام آپ دیں گے۔ درس کی ادائیگی میں آپ پوری شخصیت کا بھرپور استعمال کریں، یعنی ہاتھوں کا استعمال جیسے میں آپ سامنے کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، 1 2 3 یا ایسے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس طریقے سے ایکسپریشن جو ہے بڑے امپارٹنٹ ہے، اس سے بھی بات کو سمجھنے آسانی ہوتی ہے۔ اپنے وقت کا خیال رکھیں، دیے وقت میں کسی صورت میں تجاوز نہ کریں۔ اگر آپ ٹائم کم لیں گے تب بھی ہم آپ کے نمبر کاٹیں گے، اگر آپ ٹائم زیادہ لیں گے تب بھی آپ کے نمبر کاٹیں گے۔ آپ اپنے 20 منٹ، مین 20 منٹ آپ نے شروع کرنا ہے، اپنا ٹائمر اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ٹائم پہ اپنی گفتگو ختم کریں گے، نہ 1 منٹ کم لیں گے، نہ 1 منٹ زیادہ لیں گے۔ اہم بات کو دہرائیں، اہم بات کو 3 مرتبہ دہرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ درس کے دوران خاموش مت ہو ورنہ سامعین کے ذہن منتشر ہو جائیں گے اور دوبارہ لانا مشکل ہوگا اس کو۔ اگر کوئی اہم نقطہ بیان کرنا ہو تو 1 لمحے کے لیے رکیں تاکہ سامعین کی توجہ حاصل کر سکیں۔ اگر گفتگو میں زور پیدا کرنا ہو تو پھر تھوڑا سا رک سکتے ہیں۔ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاح کی چاشنی، جیسے ابھی بخاری صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ہمارے ساتھ مزاح کیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، یعنی کہ وہ مزاح بھی تھا اور بات بھی کر لی، اس طریقے سے اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اختتامیہ میں دوبارہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، میں اسکپ کروں گا۔ بہترین مدرس کے لوازم جو ہیں یہ ہیں: نمبر 1 اچھی قرأت، وقت سے پہلے تیاری، بار بار مشق، کم سے کم نکات پر، زیادہ نکات نہیں، کم سے کم نکات پر بھرپور گفتگو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ سے جوڑنا اور عمل پر ابھارنا۔ یہ جو آپ نے اپنی ایویلیویشن کرنی ہے اپنی ذاتی، کہ کیا واقعی آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے جو ہے وہ اس میں عمل کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا ہے۔ آسان زبان، وقت پر گرفت اور مؤثر اختتام۔ اختتام بڑی اہم چیز ہے کہ آپ جو ہے نا اینڈ پہ اپنے 20 منٹ کے بعد یا 50 منٹ بعد کیا میسج کیا دیتے ہیں، ایسے یکدم ختم نہ کریں، ایک پیغام دیں جو لوگ ساتھ لے کے جائیں۔ اب بہترین مدرس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مسلسل مطالعہ۔ اب اس کام میں آ رہے ہیں تو اپنا مطالعہ جو ہے وہ مسلسل رکھیں، قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، تاریخ کا، حالات حاضرہ کا، اور گفتار اور عمل میں آہنگی۔ صرف علم کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ قرآنی تعلیمات کو پھیلانے کی تڑپ، جو پہلا پروگرام میں نے لکھا تھا اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ قرآنی تعلیمات پھیلانے کی تڑپ۔ اب جو میں نے ایڈ کیا میں اس میں لکھا بلکہ جنون، یعنی کہ آپ کو جو یہ ہو کہ یہ پیغام پہنچانا ہے دوسروں تک، آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا۔ قرآنی آیات، حدیث کا عربی متن کے ساتھ زبانی یاد ہونا، آپ کوشش کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی شروع، لیکن کوشش ہی نہیں کریں گے تو یاد نہیں ہوں گی۔ آپ کا ہدف ہونا چاہیے یاد کرنا، تو انشاءاللہ یہ یاد ہوں گی۔ یاد رکھنے کی باتیں درس میں، یہ بڑی اہم چیز ہے جی، درس میں جانے سے پہلے کھانے کا وقت ہو تو کم کھائیے، اس طریقے سے نظام ہاضمہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اب اکثر جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہ جب مغرب کے بعد ہوتے ہیں یا عشاء کے بعد ہوتے ہیں تو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ کم کھائیں تاکہ جو ہے وہ آسانی پیدا ہو آپ کو پروگرام کرنے میں۔ سامعین کے سامنے کسی قسم کی اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ محسوس ہو کہ محفل میں آ کے آپ کو خوشی مسکرائے ان کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے خوش ہو کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار۔ آپ کہیں گے میں بیمار تھا، پروگرام تو میں نہیں دے سکتا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بڑا مجبور کیا ہے، میں آ گیا ہوں، تو ان کو بھی خوشی نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ کہیں گے نہیں مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے، تو سامعین بھی خوش ہوں گے۔ تو ہمیشہ آپ کو ایسی بات کرنی جس سے سامعین کے لیے ایک پازیٹیو میسیج جائے، نیگیٹو میسیج نہ جائے۔ باوقار نظر آئیں، ایسے کپڑے پہنیں جس سے عام لوگ، ایسے کپڑے نہ پہنیں جس سے عام لوگ نہیں پسند کرتے۔ یہ پروگرام ہے، اس میں سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہے آپ کی پرسنالٹی پہ نظر پڑتی ہے کہ آپ کا سر، بال، ٹوپی، کپڑے، ان کا گیٹ اپ، یہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا کہ واقعی اس پروگرام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نہ زیادہ جلدی، نہ زیادہ ٹھہر ٹھہر کر بولنا، بلکہ ہمیشہ معتدل لہجے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر ٹھہر ٹھہر کے بولا جائے تب بھی سامعین جو ہے بور ہو جاتے ہیں اس میں۔ اگر بہت تیز بولا جائے تو جو ہے سامعین بات کو پکڑ نہیں سکتے، وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، کیونکہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ باہمی گفتگو، تقریر نہیں ہے، یہ درس تقریر نہیں ہے۔
درس باہمی گفتگو ہے تو آپ باہمی گفتگو کی شکل میں اس کو رکھیں۔ درس قرآن ایسا ہو کہ قرآن کا پیغام سامعین کے دل میں اتر جائے، قرآن کی قدر و قیمت اور محبت دلوں میں پیدا ہو، احسان اور شکر گزاری کے جذبات دل میں موزن ہو، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں اضافہ ہو، عمل کی تحریک پیدا ہو۔ یعنی جو آپ نے پروگرام تیار کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ آپ کے اہداف ہیں، اس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پروگرام کے ذریعے سے آپ اچیو کریں گے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ چارٹ سا لایا ہے، اس کے 20 نکات ہیں۔ یہ 20 نکات ہیں جس کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں جب درس دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اس نوٹس کو ہم ان نکات کے حساب سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو ہے ہم نمبرنگ کرتے ہیں۔ یعنی کمزور جو ہے اس کا 1 نمبر ہے، مناسب کے 2 ہیں، اچھے کے 3 ہیں، بہت اچھے کے 4 ہیں اور بہترین کے 5 ہیں۔ تو کل جو کم سے کم نمبر ہیں وہ 20 ہیں اور زیادہ سے نمبر جو ہیں وہ 100 ہیں۔ تو اس میں نکات ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ حاضرین اور موقع کی مناسبت سے آرام دہ لباس، اچھی تلاوت، ایک قابل اطمینان آغاز، خود اعتمادی، سنائی دینے والی آواز میں درس دینا، پراثر آواز میں پہنچ کر لہجے کو بڑھانا اور گھٹانا۔ لہجہ ایک جیسا نہیں رہے گا، جب کوئی اہم بات ہوگی تو بڑھایا جائے گا، عام بات ہوگی تو گھٹایا جائے گا، ورنہ درمیان میں رہ جائے گا۔ حاضرین سے بصری رابطہ قائم کرنا اور قائم رکھنا، یہ صرف قائم کرنا نہیں ہے، اس کو قائم رکھنا بھی ہے۔ ہر ایک فرد کے ساتھ آپ کا بصری رابطہ قائم رہنا چاہیے۔ تکرار سے اعتدار، بار بار بات ریپیٹ نہ کریں۔ موضوع سے وابستگی، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو فوکس کریں، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی تیاری بہترین ہوگی۔ نوٹس کا مؤثر استعمال، یعنی پڑھنے نہیں ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے کہ چیز آپ کے سامنے ہو، کوئی چیز بھولے تو آپ دیکھ سکیں۔ دعوتی نکات پہ زور، یعنی کہ آپ نے اس کام کو آگے کیسے کرنا ہے اس پہ آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے۔ آیات قرآنی کے حوالہ جات، حدیث کے حوالہ جات، کتب کے حوالہ جات، واقعات، امثال، زبانی گفتگو 30% سے زیادہ، یعنی آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو میں حصہ ہو 30% زبانی کرنے کا۔ پھر کچھ پڑھ لیں، کچھ دیکھ لیں، لیکن پھر بعد میں اس کو اضافہ کرتے کرتے 60% تک لے کے جائیں۔ پھر اہم چیز ہے موجودہ حالات سے انطباق، کہ آج اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور وقت کے اندر تکمیل۔ اس کے میں نے جیسے کہا 1 سے لے کے 5 تک اس کے نمبر ہیں، اور اگر آپ کے جو وقت کے اندر تکمیل نہیں ہے تو آپ کے نمبر اس میں کٹ جائیں گے۔ ایک مناسب اختتام، یعنی کہ اینڈ پہ آپ نے میسیج دینا ہے۔ 60 سے زیادہ نمبر جو ہیں اچھی تیاری اور بہترین پیشکش کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس درس کے لیے کتنا وقت خرچ کیا، اور جو ہے اس دورانیہ پھر یہ کہا جائے کہ آپ کسی درس کے حلقے میں اس کو دے سکتے ہیں۔ خصوصی توجہ یہ ہے کہ بطور مدرس آپ کی ذاتی لائبریری ہونی چاہیے۔ جیسے شروع میں نے کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، کتابیں ضرور خریدیں، اپنی ڈیجیٹل لائبریری بنائیں۔ آج کے زمانے میں جو ہے وہ USB پہ یا ہارڈ ڈسک پہ، جیسے میں نے میسیج کیا تھا، اگر آپ USB لے کے آئے ہیں تو آپ یہاں سے مواد لے سکتے ہیں مجھ سے، یا پھر ہم واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، اس کے آپ نے لیپ ٹاپ میں، اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل پہ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے مطالعے کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے، پکی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کے ساری چیزیں موجود ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹڈی کارنر، وہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا کارنر میں نے کہا ہے کہ جو میڈیا کارنر جو آپ کا ہو، جس پہ آپ بیٹھ کے جو ہے یہ پروگرام کر سکیں۔ قرآنی تعلیمات، احادیث، سیرت اور تاریخ میں آپ کی دلچسپی، یہ جتنی آپ کی دلچسپی ہوگی اتنا آپ کا جو لیول ہوگا درس کا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے کہا کہ ایک لیول ہے، جتنا آپ کو مطالعہ پڑھتا جائے گا اتنا آپ کا لیول بڑھنا چاہے گا، اتنی آپ کی ڈیلیوری بڑھتی جائے گی، اتنے آپ کا پیش کرنے کا انداز بڑھتا جائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی آپ کی کتاب پہ جو آپ کی لائبریری میں ہے، آپ کی ڈیجیٹل لائبریری میں، آپ کے مطالعہ پہ جتنی بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آخری درخواست ہے، آپ کو اس دھیان سے سنیے گا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ریاض میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو ہمارے جو مقرر تھے مولانا یوسف اصلاحی صاحب تھے، مجھے موقع ملا اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا۔ تو مولانا نے فرمایا، جماعت اسلامی والوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خوش ہے، بڑے پکی قسم کی بات کرتے ہیں، خوش ہے
تو سب چاہوں گے یہ مولانا نے کیسی بات کی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی والوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خوش ہے. میں نے کہا جب وہ ناراض ہوگا تو اللہ کی اپنی کتاب آپ کے ہاتھ میں سے لے لے گا. یہ آپ کو موقع مل رہا ہے اللہ کی کتاب کرنے کا, تو اللہ آپ کو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اس لیے پروگرام سے بغیر عذر شرعی کبھی غیر حاضر. عذر شرعی ساتھ ہے, ہم سب کے ساتھ ہے. کوئی کام پڑ سکتا ہے کسی قسم کا تو شرعی عذر ہے, لیکن جو شخص بتا کے پروگرام سے غیر حاضر ہوتا ہے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا. آپ جو اس منتظم ہیں اس پروگرام کے, ان کو ضرور انفارم کریں, وجہ بتائیں, انشاءاللہ وہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے. لیکن بغیر شرعی عذر کے سے غیر حاضر نہ ہو, کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور محنت سے پروگرام کو تیار کریں. دو چیزیں آپ کے آئیں, ایک کہ بغیر شرعی عذر کے اس سے غیر حاضر نہ ہو, دوسری بات کہ محنت سے پروگرام کو تیار کریں. جو بھی چیز محنت سے تیار ہوتی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ایک اپنا اثر رکھتی ہے. آخر میں جو ہے آئے مل کر اللہ کے دین کی شمع کو روشن رکھنے میں اپنا حصہ ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.